حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر چیز کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے اور دیگر چیزوں کو پاک کرنے کے لیے ان کے مطابق ان کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا تمہارے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، اندر باہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ کی برکت سے اسے پاکی نصیب فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے۔ تو حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری پر رکھا آمین، تیسری پر رکھا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج ایک نیا عمل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پہلی پہ قدم رکھ کے آپ نے آمین فرمایا، آمین بمعنی استجب، آمین کا معنی ہوتا ہے مجھے قبول ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کو کیا قبول ہے؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل اتر کے آ گئے تھے اور جبریل نے مجھے آ کر کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر مغفرت نہ کروا سکا، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالی فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، تو اب بھی نہ بخشوا سکا فرض پڑھ کے، قرآن پڑھ کے۔ اچھا اسی طرح اس میں تو لیلۃ القدر بھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہے قرآن کہتا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مواقع زیادہ ہیں، شیطان جکڑے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ نیکیاں کر کے پھر بھی مجھے راضی کر کے نہ بخشش کروا سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو پھر میں نے کہا بالکل جبریل تم نے سچ کہا، اور میں نے اس پر مہر لگاتے ہوئے کہا آمین۔ جبریل نے آ کر مجھے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور آپ پر درود نہیں پڑا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یار ہی ایسی بات کر سکتا ہے نا۔ یاروں کے یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو حضور اللہ کے حبیب ہیں، ایک کلیم ہے ایک حبیب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلیم کون ہوتا ہے؟ کلیم وہ ہوتا ہے جسے بلایا جاتا ہے طور پر، آؤ یہاں پہ بات ہوگی، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو بستر عائشہ پہ ہو تو وہاں پہ بات ہوتی ہے، جہاں ہو وہیں پہ بات ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ کی تعریف نہیں کی، آپ کے اوپر درود نہیں بھیجا۔ سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب فرقوں کی بہتات ہوگی، جیسے حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اس وقت صحیح فرقے کی پہچان یا صحیح گروہ کی پہچان اور صحیح جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ تو پتہ ہے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ درود پاک بہت پڑھتے ہوں گے۔ آج اہل سنت کی نشانی ہے کہ ہم تو اذان سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام علیک یار، ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کدھر حضور تے درود پڑھن کا موقع ملے صحیح۔ اے دیکھیں نا ہم جب بیان شروع کرتے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، تو صبح و شام اہل سنت کا، مومن کا، مسلمان کا وطیرہ ہے کہ وہ اپنے آقا پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے بوڑھے والدین کو پایا مگر ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ حاصل کر سکا، جنت نہ پا سکا۔ تو پتہ چلا والدین کی خدمت کرنا بندے کو جنت پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ اسلام آباد میں تو ایسا مجھے نظر نہیں آیا، کچھ لوگ نظر آئے جو چھپ کے کھاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ حیا ضرور تھا کہ کسی کو سامنے نہیں کھاتے ہوئے دیکھا ہم نے، میں نے نہیں کم از کم دیکھا کہ سامنے ہی کھا رہا ہے اور بے حیا ہو کے کھا رہا ہے، اتنی بے وقوفی بغیرتی نہیں دیکھی۔ لیکن میں ایک علاقے میں سرگودا گیا، بیان تھا اور رمضان کا موقع تھا، دن کے ٹائم وہاں جس جگہ اڈے پہ اترے وہاں باہر تھوڑا سا ایسے میں گیا کہ بھائی یہاں سے ٹیکسی کر کے آگے جاؤں گا، تو دیکھا ریڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ریڑیوں پر کھلے عام کھا رہے تھے، بیچ رہے تھے اور آگے لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے ایک سے پوچھا تو کہتا ہے جی او جی مرضی ہے جی، کوئی رکھے نہ رکھے کی کریے جی، گرمی بہت ہی ہے۔ یہ دیکھ یہ میدان محشر میں کیا یہ جواب چل جائے گا؟ اللہ کے یہاں بھی گرمی بہت زیادہ تھی لہذا ہم نے یہ کھا پی لیا، اللہ سے بے وفائی۔
وہ رب فرماتا ہے میں تمہیں متقی کرنا چاہتا ہوں. روزے کا ریزن بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، میرے مطیع بن جاؤ، میرے محبوب کے فرمان بردار بن جاؤ، اچھے بن جاؤ. یہ اس کا مقصد ہے. اور اگر یہ مقصد حاصل نہ ہوا، میں اور آپ رمضان میں کوئی تبدیلی محسوس نہ فرمائیں اپنے اندر کسی قسم کی، تو سمجھ لیں کہ ہم نے روزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور اگر ہم تبدیلی محسوس کریں کہ اللہ نے کرم کیا ہے، تو سمجھ لیں لعلکم تتقون کا مصداق بن چکے. اللہ نے آپ کو اپنی راہ پر چلا دیا ہے. ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے بہت سارے کتے پالے ہوئے تھے، بہت سارے کتے، اور ایسے ہی شوقیہ نہیں پالے تھے، خونخوار کتے تھے جو اس نے لوگوں کو کاٹنے کے لیے رکھے ہوئے تھے. جب بھی کوئی بندہ اس کی مرضی کے خلاف بات کرتا اور اسے وہ ناپسند ہوتا، اسے وہ کتوں کے آگے ڈال دیتا. بڑا سارا پنجرا جیل ٹائپ بنایا ہوا تھا، اس میں وہ کتے رکھے ہوئے تھے. بندے نے کوئی تھوڑی سی بات کی تو کتوں کے آگے ڈلوا دیا. ایک وزیر تھا جس کو 35 سے 40 سال اس کے پاس خدمت کرتے ہوئے ہو گئے تھے. وہ وزیر پریشان ہوا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، بول بھی جاتا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی بھول ہو گئی تو بادشاہ نے تو مجھے کتوں کے آگے ڈال دینا ہے. تو اس نے کہا جی میں ایک کام کرتا ہوں، استعفیٰ لے لیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی. اس نے بادشاہ کو کہا حضور میں نے بڑا عرصہ آپ کی خدمت کی ہے، چاہتا ہوں کہ ذرا رس کروں، مجھے استعفیٰ قبول کرے، مجھے چھٹی چاہیے. اس نے کہا نہیں، تیری چھٹی تجھے نہیں مل سکتی، تو بڑا اچھا خدمت گزار ہے، تو جب تک تیری سانسوں میں سانس ہے تو ٹھیک ہے، تو میری خدمت کر، تو یہاں پہ رہ. اس نے استعفیٰ قبول نہیں کیا. اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس کو ذہن میں خیال آیا کیوں نہ جو کتوں کی رکھوالی کرتا ہے، جو کتوں کے کھانے پینے پر مامور ہے، ان کی خدمت پر، میں اس کو جا کے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے کتوں کی رکھوالی دے دے. اس کے بعد چلا گیا. اس نے کہا تو کتوں کی صبح و شام خدمت کرتا ہے، روٹی ڈالتا ہے، میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، چلو یہ ڈیوٹی ایکسٹرا ڈیوٹی صحیح لیکن میں کر لوں گا، مہربانی کر یہ ڈیوٹی مجھے دے دے. اس نے کہا تم کیسے کرو؟ کہا بس میں کر لوں گا، تم چھوڑ دو. چنانچہ اس نے کتوں کی ڈیوٹی بھی اپنے ذمہ لے لی. ہر روز ان کو کھانا ڈالتا، ان کو خدمت کرتا، سارا کچھ معاملات چل رہے. بادشاہ نے کہا اس کو بھی کتوں کے آگے ڈال دو. اس نے اتنے عرصے تھے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، ابھی اس نے یہ معاملہ کیا ہے، اس کو بات ناپسند آئی، کتوں کے آگے ڈال دو. اور جب لوگوں نے، اس کا ایک معاملہ تھا کہ جب بھی کتوں کے آگے کسی کو ڈالتا تو خود کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ کس طرح کتے اس کو نوچ رہے، یہ تماشا دیکھتا تھا. آج کل بھی بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کتے لڑوانا، وہ دان لڑوانا، یہ لڑوانا، وہ لڑوانا، اور پھر ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کو خوش ہونا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے شخص کا یہ کام نہیں. جو بالکل بے وقوف ہو اور بیچارہ دین سے دور ہو وہ یہ کام کرتا ہے، وہ اس طرح کے تماشے دیکھتا ہے. اگر ہم میں سے اگر کسی نے کیا ہو تو توبہ کرے. بادشاہ سلامت نے کتوں کے آگے ڈلوایا اور خود کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھوں کیا ہوتا ہے. لو جی جیسے ہی کتوں کے آگے وہ گیا، کتوں نے اس کے پاؤں نہیں چومنے شروع کر دیے. بادشاہ حیران اور ششدر رہ گیا. اس نے کہا وزیر یہ کیا، تیرے پاؤں کتے چوم رہے؟ کہا ہاں، تو نے 35 سے 40 سال خدمت کا یہ صلہ دیا، انہوں نے 2 سے 3 مہینے کی خدمت کا یہ صلہ دیا. اللہ، اور تجھ سے تو کتے اچھے. تو یہاں سے بات میں اور آپ بھی سمجھیں، 3 مہینے ان کو کھلایا تو وہ وفاداری کرتے ہیں. اگر ہم ساری زندگی کھا کے اللہ سے وفاداری نہ کریں. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جس دل اندر رب نہ وسیا کتے اس تو چنگے مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. تو ہم نہ دیکھیں جو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، جو فرماتا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں. رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. اور قرآن پڑھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات بجا لانے کی ذمہ داری ہماری ہے. جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں، جو اس کی ذمہ داری ہے اس نے نبھانی ہے. بھوکا وہی مرے گا جس نے اس سے بے وفائی کی. جو بندہ اللہ سے بے وفائی نہ کرے وہ کبھی بھوکا نہیں مارتا.